وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين عليه السلام. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. فقال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار آپ سب کا عزائے حسینی میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور پروردگار اس مجلس عزا کے صدقے جتنے مومنین و مومنات مریض ہیں ان سب کو صحت عطا فرمائے، جتنے مومنین بے اولاد ہیں پروردگار ان سب کو اولاد صالح عطا فرمائے. اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے اپنے برگزیدہ افراد کو چنا تاکہ وہ انسان کی ہدایت کر سکیں اور اس انسان کو اس کمال تک پہنچائیں جس کمال کو خدا چاہتا ہے. خدا نے انسان کو خلق کیا اور اس انسان کو مقصد دے کر اس دنیا میں بھیجا. بغیر مقصد کے اس دنیا میں انسان کو نہیں بھیجا گیا. کوئی نہ کوئی مقصد انسان کا اس دنیا میں آنے کا موجود ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. مولا علی فرماتے ہیں مقصد خلقت انسان کیا ہے؟ توجہ ہے نا؟ مولا فرماتے ہیں کہ جس انسان کو 3 سوالوں کا جواب پتا ہے، جس انسان کو 3 سوالوں کا جواب پتا ہے اس نے اپنا مقصد خلقت پا لیا. توجہ ہے نا آپ سب کی؟ مولا فرماتے ہیں جس شخص کو 3 سوالوں کا پتہ چل گیا اس نے اپنے حقیقی مقصد کو پا لیا. وہ سوال کیا ہے؟ من آئنا و فی آئنا و الا آئنا. مولا فرماتے ہیں انسان کو ان 3 سوالوں کے جواب آنے چاہیے کہ انسان آیا کہاں سے ہے کہاں پر اور جانا کہاں ہے. من آئنا فی آئنا و الا آئنا. انسان آیا کہاں سے ہے کہاں پر اور جانا کہاں ہے. یہ 3 سوال امام فرماتے ہیں جس انسان کو پتہ چل گئے اس کے جواب وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے آخرت میں بھی کامیاب ہے. کیوں؟ جو اس انسان نے اپنے مقصد حیات کو سمجھ لیا ہے. آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم آئے کہاں سے ہیں، کس نے بھیجا، کس جگہ سے یہاں آئے ہیں، کہاں پہ اور کہاں جانا ہے. دراصل مولا بتانا چاہ رہے ہیں کہ انسان کو بھیجا اللہ نے ہے علی کی ولایت میں اور جانا پھر اس نے اللہ کے پاس ہے.
ولایت ہے. یہ دنیا اہل بیت کی ولایت کے لیے ہی بنائی گئی ہے. اہل بیت کی ولایت اہل بیت کی ذاتی ولایت نہیں ہے، بلکہ اہل بیت کی ولایت اللہ کی ولایت ہے. اہل بیت اس سرزمین پر کلمہ لا الہ کی سر بلندی کے لیے آئے ہیں، اور اہل بیت کا کوئی مقصد نہیں تھا. امام نے فرمایا کہ جس انسان کو اس 3 سوالوں کے جواب پتہ چل گئے، وہ انسان اپنے مقصد حیات کو جان گیا کہ انسان آیا کہاں سے ہے، اس وقت کہاں پہ ہے اور کس حال میں ہے. اس وقت کہاں ہے اور کس حال میں ہے. ابھی اس وقت آج 7 محرم الحرام ہے. آپ مختلف عمروں کے لوگ یہاں تشریف فرما ہیں، بچے بھی موجود ہیں، نوجوان بھی موجود ہیں، پکی عمر کے لوگ بھی موجود ہیں، بزرگان بھی موجود ہیں، 10 سال سے نیچے والے بھی موجود ہیں، 10 سے 20 سال والے بھی موجود ہیں، 20 سے 40 سال والے بھی موجود ہیں، اور 40 سال سے آگے والے بھی بزرگان محفل میں موجود ہیں. ہم سب اپنے آپ سے ذرا سوال کریں کہ مولا کائنات نے جو فرمایا کہ ہر انسان کو ان 3 سوالوں کے جواب آنے چاہیے، اب تک کی زندگی میں یہ جو ہمارے 40 سال گزرے، 50 سال گزرے، 60 سال گزرے، اس زندگی کے اندر ہم نے کتنے دن گزارے ہیں کہ ہم ان 3 سوالوں کے جواب حاصل کر لیں. اگر ہم نے زندگی کا ایک بڑا حصہ انہی سوالوں کے جواب میں لگایا ہے کہ ہمیں ان سوالوں کے جواب ملے، تب آگے زندگی گزرے. تب تو یہ جو زندگی گزاری ہے یہ کسی کھاتے میں آتی ہے. لیکن اگر آج تک زندگی گزر گئی، پیدا ہوئے ماں کے شکم سے، کھانا شروع کیا، سونا شروع کیا، کھاتے رہے، سوتے رہے، کھیلتے رہے، کھاتے رہے، سوتے رہے، کھیلتے رہے، پھر شادی ہوئی، پھر بچے پیدا کیے، پھر کیا مقصد اپنا ہے کہ نوکری کرنی ہے، پیسہ کمانا ہے، دولت بنانی ہے، گاڑی خریدنی ہے، بنگلہ بنانا ہے، زمینیں کھیت کاشت کرنی ہے، اپنی وڈیرا، اپنے آپ کو وڈیرا ثابت کرنا ہے، لوگوں میں اپنی عزت بنانی ہے. انسان نے اپنی زندگی کے اندر ہر شے کے حصول کے لیے کوشش کی، لیکن اپنے مقصد حیات اور مقصد خلقت کے لیے کوشش نہیں کی. ہم جب نوجوان آپ دیکھ لیں، ہم ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھیں، میں بھی اپنے آپ کو دیکھوں کہ ہم نے اب تک جو زندگی گزاری ہے، ہماری زندگی کا ہم اور غم کیا تھا. محاورہ استعمال ہوتا ہے نا، اس کا ہم و غم ہی یہ کام ہے. یعنی انسان جس کام میں پوری توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ لگا ہوا ہو، اس کو کہتے ہیں یہ اس کا ہم و غم ہے. یا جو انسان جس کام کو بار بار کرتا ہو، جس کام کو دہراتا ہو، ہر کچھ لمحے کے بعد اس کام کو دہراتا ہو، تو ہم کہتے ہیں اس کا ہم اور غم یہی ہے. اب تک کی زندگی میں ہمارا ہم اور غم کیا تھا؟ پہلی چیز جو دین کہتا ہے وہ خود انسان کی معرفت ہے، خود اپنی معرفت. امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان، امام فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. توجہ ہے نا، امام کیا فرماتے ہیں؟ من عرف ربہ فقد عرف، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس انسان نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. مراد یہ ہے کہ جس انسان نے کائنات میں آنے کے بعد اپنے مقصد خلقت کو جان لیا، ان 3 سوالوں کے جواب حاصل کر لیے، اس نے اپنے رب کی معرفت حاصل کر لی. اور جس نے اپنی معرفت حاصل نہیں کی، اپنے آپ کو ہی نہیں جانتا کہ میں کس لیے آیا ہوں. کیا انسان کو دنیا میں کھانے کے لیے بھیجا گیا؟ کیا انسان کو دنیا میں سونے کے لیے بھیجا گیا؟ کیا انسان کو دنیا میں اس لیے بھیجا گیا کہ تم گاڑی بناؤ، بنگلہ بناؤ، کھیت بناؤ، اولادیں پیدا کرو، تجارت کرو، کاروبار کرو؟ نہیں، بلکہ یہ سارے کام اس وجہ سے بنائے گئے کہ انسان ان کام
مقصد خلقت تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ سارے کام جو انسان کو دیے گئے ہیں یہ انسان کا مقصد اور ہدف نہیں ہے، ذریعہ ہے۔ روٹی کمانا بھی ضروری ہے، اپنے پاس گاڑی رکھنا بھی ضروری ہے۔ آج کی ضرورت ہے ہر انسان کے پاس اپنی سفر کرنے کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ پہلے دور کے اندر ہر شخص کے پاس کوئی نہ کوئی سفری سامان ہوتا تھا، کہ کوئی کسی نے گھوڑا رکھا ہوتا تھا، کسی نے گدھا رکھا ہوتا تھا، کسی نے اس کے متبادل کوئی اور چیز رکھی ہوتی تھی۔ آج اس زمانے کی بھی ضروری ہے، یہ سب ضروریات ہیں ہماری، مقصد نہیں ہے۔ لیکن ہمارا مقصد ان سب ضروریات کے اندر کھو گیا ہے۔ توجہ ہے آپ سب کی؟ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ ہم سب انسانوں کا جو اصلی مقصد تھا وہ ان ضروریات میں کھو گیا ہے۔ یہ ضرورت ہے انسان کی۔ انسان اگر دنیا میں آیا ہے، زندگی گزار رہا ہے، تو زندگی گزارنے کی ضرورت یہ ہے کہ اس نے کھانا بھی ہے، کھانے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، سونا بھی ہے، شادی بھی کرنی ہے، خوشی غمی میں بھی جانا ہے، تجارت بھی کرنی ہے، پیسہ بھی کمانا ہے، اپنا گھر بھی بنانا ہے، اپنی گاڑی بھی لینی ہے۔ یہ سب چیزیں انسان کی ضروریات ہیں۔ کھانا اس وجہ سے کھاتا ہے تاکہ اللہ کی عبادت کر سکے، کھانا اس وجہ سے نہیں کرتا کہ اپنا جسم بڑا کر سکے۔ مولا فرماتے ہیں اتنا کھاؤ، ایک روایت میں ہے کہ انسان کو اتنا کھانا چاہیے کہ جس کے ذریعے وہ عبادت خدا بچا لا سکتا ہو۔ ہم کھانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم کھانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، پیدا ہوئے ہیں، کھانا ایک ذریعہ ہے تاکہ اس جسم کے اندر توانائی طاقت آ سکے اور انسان اپنے مقصد کی طرف توجہ رکھے۔ اگر میں مثال کے ذریعے یہ مطلب آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، صلوات پڑھیں محمد والے۔ اگر انسان ایک گاڑی پہ بیٹھا ہے، سفر کر رہا ہے، وہ گاڑی اس کی ضرورت ہے، اس کا ہدف اور مقصد نہیں ہے۔ مقصد وہ ہے جہاں اس نے پہنچنا ہے۔ توجہ ہے؟ گاڑی کو اس نے کیا اپنا ذریعہ بنایا ہے۔ گاڑی مقصد نہیں ہے، ہدف نہیں ہے، مقصد اس کا وہ ہے جہاں اس نے گاڑی سمیت پہنچنا ہے۔ اب اس نے گاڑی لے لی، راستے میں چلتا جا رہا ہے، پھر رک جاتا ہے، پھر گاڑی توجہ کرتا ہے، پھر گاڑی بنانا شروع کر دیتا ہے، پھر گاڑی کھولتا ہے، پھر بند کرتا ہے، پھر کھولتا ہے، پھر بند کرتا ہے۔ اتنی دیر میں اس کی زندگی گزر جاتی ہے۔ یہ شخص، اس نے جس چیز کو اپنا ذریعہ بنایا تھا کہ میں مقصد تک پہنچ جاؤں، یہ اسی ذریعے کے اندر ہی الجھ گیا ہے، مقصد یاد نہیں رہا۔ بس مطلب یہ پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو دنیا میں جن کے ذریعے ہم زندگی گزارتے ہیں، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، تجارت، جوتا کپڑا مکان، یہ سب چیزیں انسان کو اس کے مقصد خلقت تک پہنچانے کے لیے اللہ نے ذریعہ قرار دیے ہیں۔ اصل مقصد یہ نہیں ہے۔ آج اس زمانے کے نوجوان کا ہدف اور مقصد یہ ہے، کیا ہدف اور مقصد ہے؟ کہ میری اچھے خاندان میں شادی ہو جائے، ٹھیک ہے، وہ خاندان والے جو ہیں وہ دہیج دیں، اچھا بھلا گاڑی بھی خرید کے دیں، فریجیں بھی خرید کے دیں، بستر بھی خرید کر دیں، پلیٹیں بھی خرید کر دیں، ڈونگے بھی خرید کر دیں، اور جب بیوی کے دہیج میں بیٹھ کر کھاتا ہے، مونچھوں کو تاؤ بھی دیتا ہے، مونچھوں کو۔ یہ کیسا مرد ہے جو بیوی کے برتنوں میں کھاتا ہے؟ شریعت نے، اب ضمناً بات آ گئی ہے تو یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، دہیج کا جو مسئلہ ہے شریعت نے عورت پر واجب نہیں کیا، نہ لڑکی والوں پر یہ واجب ہے۔ جب کسی لڑکی کی کسی لڑکے کے ساتھ شادی ہوتی ہے تو وہ لڑکا اس لڑکی کا سرپرست ہے، اس پر دین نے واجب کیا ہے کہ اس کو اس نے پلیٹ بھی خرید کر دینی ہے، برتن بھی خرید کر دینے ہیں، بستر بھی خرید کر دینا ہے، چارپائیاں بھی خرید کر دینی ہے، تمام ضروریات زندگی کی شوہر کا فریضہ ہے، عورت کا فریضہ نہیں ہے۔ آج یہ
زمانہ آ گیا ہے کہ بعض والدین کو اپنی بچیوں کو دہیج دینے کے لیے اپنے گردے بیچنے پڑتے ہیں۔ آپ دیکھیں جب امیر المومنین کی اور جناب سیدہ کی جب شادی ہوئی، جب ان دونوں ہستیوں کی شادی ہوئی تو رسول اکرم نے امام علی کو بلایا، بلا کر کہا کہ اے علی، اپنی کوئی قیمتی چیز دو تاکہ اس کو بیچ کر تمہاری میں شادی کر سکوں۔ توجہ ہے؟ مولا علی نے کہا کہ میرے پاس دو چیزیں ہیں، ایک میری تلوار اور ایک میری زرہ۔ رسول اکرم نے فرمایا چونکہ آپ مجاہد ہیں، جنگجو ہیں، دین کو آپ کی تلوار کی ضرورت ہے، تلوار آپ اپنے پاس رکھیں، اور آپ شجاع ہیں، بہادر ہیں، زیرک ہیں، جنگ کے سارے میدانوں کے اونچ نیچ جانتے ہیں، آپ کو زرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اکرم نے امیر المومنین سے زرہ لی، اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں امیر المومنین کے ساتھ، اور زرہ کس سے لے رہے ہیں؟ امام علی سے۔ امام علی سے زرہ لی، اس زرہ کو جا کر بازار میں بیچا، جو پیسے ملے انہی پیسوں سے جناب سیدہ کا دہیج بنایا، انہی پیسے سے۔ رسول اکرم نے اپنی جیب سے پیسے نہیں دیے، امیر المومنین کی زرہ بیچ کر کیا کہا؟ فاطمہ کا دہیج اسی سے بنے گا۔ دہیج کا کیا مطلب؟ یعنی برتن، ضروریات زندگی، جو چیزیں زندگی گزارنے کے لیے ضرورت ہے، جو چیزیں تھیں وہ تاریخ میں بعض چیزیں لکھی ہوئی ہیں، وہ رسول اکرم نے خریدی اور دے دی۔ اسی میں سے چند پیسے جو بچ گئے، رسول اکرم نے شادی کے بعد دعوت کی، لوگوں کو ولیمہ کھلایا شوہر کے پیسے سے۔ یہ ایک معیار دینی ہے، اور ایک معیار وہ ہے جو ہم نے بنایا ہوا ہے۔ باقاعدہ لسٹیں دی جاتی ہیں کہ اگر آپ اپنی بچی کی شادی ہمارے بچے کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو یہ لسٹ لے لیں، یہ ہمیں دہیج میں چاہیے۔ وہ لسٹ اگر بندہ دیکھ لے، غریب بندہ، تو اس کی تو ویسی لسٹ دیکھ کر کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ رواج دینی رواج نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے رواج ہے۔ اور دہیج کا جو سلسلہ ہے یہ ہندوستان سے چلا ہے، یہ ہندو روایت ہے۔ وہاں شرط ہے، واجب ہے دہیج دینا۔ جو لڑکی دہیج نہیں دیتی اس کو اپنے گھر میں ہی نہیں بٹھاتا۔ نکاح کی شرط ان کے یہی ہے، شادی کی شرط یہی ہے کہ آپ کو دہیج دینا پڑے گا۔ چونکہ پاکستان اور ہندوستان پہلے ایک ملک تھے، ان کی ثقافت ملتی جلتی تھی، تو ان کی ثقافت ہمارے اندر بھی آ گئی ہے، اور ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ یہ اسلام کی ثقافت ہے۔ یہ اسلام کی ثقافت نہیں ہے، یہ ہماری اپنی چیزیں بنائی ہوئی رسمیں ہیں۔ کبھی بھی اسلام نے یہ نہیں کہا، کسی حدیث میں نہیں لکھا ہوا کہ لڑکی پر واجب ہے۔ لڑکا وارث ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ جب والد اس دنیا سے جاتا ہے تو وراثت کا آدھا حصہ بیٹی کو ملتا ہے، ایک حصہ بیٹی کو ملتا ہے، 2 حصے بیٹے کو ملتے ہیں۔ اسی وجہ سے ملتے ہیں، بیٹے کو 2 حصے اسی وجہ سے ملتے ہیں کیونکہ سرپرست ہے، اس کے بچے کل کو ہوں گے، اس کی بیوی ہوگی، اس نے گھر کا نظام چلانا ہے، اور عورت کو اس لیے ایک حصہ دیا جاتا ہے چونکہ اس کے اتنا کوئی کام نہیں ہے، اس نے گھر میں بیٹھنا ہے، اس نے بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ دین کا تو یہ معیار نہیں ہے کہ عورت دے دہیج، عورت گھر سے پیسے لے کر آئے، عورت گھر سے سامان لے کر آئے۔ اب یہ جو عورت کا دہیج منگواتا ہے، عورت کو مجبور کرتا ہے دہیج کے لیے۔ توجہ ہے نا آپ سب کی؟ یہ جو عورت کو مجبور کرتا ہے کہ دہیج لے آؤ ورنہ شادی نہیں ہوگی، نکاح نہیں ہوگا، یہ عورت کو مارتا بھی ہے، اس کے ڈونگے میں کھانا بھی کھاتا ہے، اور مونچھوں کو تاؤ بھی دیتا ہے۔ اپنے آپ کو بڑا مرد سمجھتا ہے، بیوی کے برتن میں کھانے والا اپنے آپ کو مرد سمجھتا ہے۔ یہاں ایک نقطہ اور اہم نقطہ اور بھی ہے، مرد پر بھی واجب نہیں ہے کہ تمام عیش و آرام اپنی بیوی کو دے، صرف ضروریات زندگی مرد پر واجب ہے۔ اس کو کپڑے دے جو پہننے کی ضرورت ہے، اتنے برتن دے جتنی ضرورت ہے، خرچہ دے جس سے زندگی گزر سکتی ہو۔ مرد پر بھی واجب نہیں ہے کہ عورت کے سارے نخرے برداشت کرے۔
اسلام نے کسی پر کوئی چیز ٹھونسی نہیں ہے، بلکہ جس کا جو حق بنتا تھا وہ حق اسی کو دیا ہے۔ اسلام کسی کا حق نہیں کھاتا۔ نہ عورت پر واجب ہے کہ اپنے گھر سے دہیج لے کر آئے، نہ مرد پر واجب ہے کہ ضروریات کے علاوہ اضافی چیزیں خرید کر دے۔ صرف اتنا واجب ہے کہ جو ضروریات زندگی ہیں، جن سے زندگی گزر سکے، وہ چیزیں جو آج کے زمانے میں ضرورت ہیں، وہ چیزیں عطا دے دے، کافی ہے دین کے لیے، اسلام کے لیے کافی ہے۔ آپ نے اپنا دین مکمل کر لیا، ان روایات کو ختم کریں۔ ہمارے استاد محترم اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ دو چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر بہت مہنگی کر دی گئی ہیں، ایک شادی اور ایک مجلس عزا۔ نہ مجلس عزا مہنگی ہے، نہ شادی مہنگی ہے۔ ان دونوں کو آسان بنا۔ اگر اس معاشرے کے اندر شادی آسان ہو گئی تو معاشرے میں فساد ختم ہو جائے گا، فحشاء ختم ہو جائے گا۔ اپنی شادیاں آسان بناؤ، جو دین نے کہا ہے اسی کے مطابق کر دو۔ دین نے نہیں کہا کہ 100 بکرے ذبح کر کے لوگوں کو دعوتیں کھلاؤ۔ دین نے کہا اپنی توفیق کے مطابق اگر کسی کو دعوت کھلا سکتے ہو تو مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ دین نے کبھی کسی کو مجبور نہیں کیا، جو جس کا حق بنتا تھا اس کو اس کا حق دیا۔ یہ اپنی رسومات کو ختم کریں۔ اگر یہ رسومات ہماری ختم ہوگی، یقین کریں معاشرے میں جو نوجوانوں کے اندر فساد پھیل گیا ہے، یہ فساد ختم ہو جائے گا۔ یہاں سے سمجھیں کہ دین کی کتنی برکت ہے کہ اگر دین پر عمل کریں تو معاشرہ فسق و فجور سے پاک ہو جاتا ہے۔ اگر اہل بیت کو کردار سے دیکھیں، اہل بیت کی اپنی زندگی گزاریں گے، کتنی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی ہماری زندگی کے اندر، کتنی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اس گفتگو سے آپ نے یہ نہیں اندازہ لگانا کہ دہیج دینا ہی حرام ہے۔ جو اپنی مرضی سے اپنی بچیوں کو دینا چاہتے ہیں بے شک دیں، دین نے منع نہیں کیا، واجب نہیں ہے اس پر۔ وہ اپنی مرضی سے دینا چاہتے ہیں تو بے شک دے دے جو دینا چاہتے ہیں، لیکن عورت پر واجب نہیں قرار دیا دین نے۔ سب سے بڑی سند یہی ہے کہ رسول اکرم نے کس طریقے سے جناب سیدہ امیر المومنین کی شادی کی، اسی کو سیرت اپنا لیں۔ توجہ ہے نا افضل کی؟ پروردگار ہمیں اسی کے مطابق، سیرت اہل بیت کے مطابق اپنے معاشرے میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دنیا پر ہم نے اپنے دین کا غلبہ کرنا ہے۔ توجہ ہے نا افضل کی؟ اس دنیا پر اپنے دین کا غلبہ کرنا ہے۔ کیسے غلبہ کریں گے؟ جب اس دنیا میں، اس معاشرے میں اللہ کا نظام نافذ ہوگا۔ یہ نظام کیسے نافذ ہوگا؟ جادو کے ساتھ۔ کوئی آئے گا، جادو کرے گا اور ہر شے تبدیل ہو جائے گی۔ جیسے یہاں اگر بجلی بند ہو جائے، پنکھے بند ہو جائیں، لائٹیں بند ہو جائے، جیسے ہی بند ہو ایک بندہ آئے اور فوراً بٹن آن کرے اور فوراً یکدم جادو کے ساتھ پنکھے بھی چل پڑے، روشنی بھی منور ہو جائے اور لائٹ آ جائے۔ دین اس طرح نافذ نہیں ہوگا۔ دین کوئی کرنٹ نہیں ہے کہ جو کوئی چھوڑے گا اور فوراً پھیل جائے گا۔ دین ایک نظام کا نام ہے، آہستہ 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 دین کا غلبہ ہونا ہے، اور اس دین کا غلبہ اس مہدی دوران کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے اندر فرماتا ہے ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے چن لیا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو و آل عمران کو علی العالمین، کہ یہ لوگ میرے دین کو اس زمین پر نافذ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جس بھی نبی کو بھیجا اس سے امام مہدی کی ولایت کا اقرار کروایا۔ تاریخ کہتی ہے، روایات میں یہ لکھا ہوا ہے، جب حضرت آدم کو بھیجا تو کہہ کے بھیجا، اے آدم
تم زمین پر جا رہے ہو تبلیغ کرنا، لوگوں کو میرے دین کی طرف راغب کرنا، لیکن پریشان نہ ہونا۔ تمہارے راستے میں فرعون بھی آئیں گے، تمہارے راستے میں نمرود بھی آئیں گے، تمہارے راستے میں شداد بھی آئیں گے، تمہارے راستے میں ہر قسم کے ہر زمانے کے یزید آئیں گے جو اللہ کا نظام نہیں چاہتے ہوں گے، لیکن اے نبی خدا تو نے پریشان نہیں ہونا، تو نے محنت کرتے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آخری زمانے کے اندر اس حجت کا ظہور کرے گا جو تمام انبیاء کی محنت کو رنگ لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی آخری حجت کا ظہور کرے گا۔ تم نے پریشان نہیں ہونا، تمہارے مقابلے میں یزید آئیں گے، نمرود آئیں گے، شداد آئیں گے، فرعون آئیں گے، یزیدی کردار آئیں گے۔ تم نے دین کی تبلیغ کرتے رہنا ہے، تم نے پیچھے نہیں ہٹنا، اور اللہ اپنے نور کو کامل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جب رسول اکرم نے دعوت ذوالعشیرہ میں اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تمہاری طرف ہدایت لے کر آیا ہوں، آج جو میری مدد و نصرت کرے گا، میری حمایت کرے گا، کل میرا وہی وسیع اور جانشین ہوگا۔ جب پہلی دفعہ کہا مولا علی کھڑے ہو گئے، آپ نے کہا علی بیٹھ جاؤ، پھر کہا پھر علی کھڑے ہو جائے، رسول اکرم نے کہا علی بیٹھ جاؤ۔ جب تیسری دفعہ کہا علی کھڑے ہوئے، اب نہیں کہا بیٹھ جاؤ، فرمایا اے علی تم کیا میرے دین کی نصرت اور مدد کرو گے؟ کہا ہاں بالکل، میں آپ پر بھی ایمان لاتا ہوں، آپ کی رسالت پر بھی ایمان لاتا ہوں، آپ کے خدا پر بھی ایمان لاتا ہوں، صرف اور صرف آپ کی حمایت ہی نہیں کروں گا بلکہ آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں بھی میں ہی توڑوں گا۔ اور علی نے ہر جنگ میں ثابت کیا کہ علی صرف دین کا حامی نہیں ہے بلکہ دین کا حامل ہے۔ دین کا حامی اور دین کے حامل میں بہت فرق ہے۔ حامی ہونا اور حامل ہونا، اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ مثلا ایک شخص ایک کینڈیڈیٹ اٹھتا ہے الیکشن کے لیے، آپ سب مل کر اس کی حمایت کرتے ہیں کہ بھائی ہماری حمایت آپ کے ساتھ ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، توجہ ہے، ہماری حمایت تمہارے ساتھ ہے، لیکن وہ سب لوگ صرف حمایت کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ چل نہیں رہے ہوتے، اس کے ساتھ لڑ نہیں رہے ہوتے جس انداز سے وہ لڑ رہا ہے۔ حامی ہونا اور ہے، حامل ہونا اور ہے۔ حامی اس کو کہتے ہیں جو بات کو قبول کر کے کہہ لے ہاں بھئی آپ کی بات ٹھیک ہے، حامل اس کو کہتے ہیں جو قبول کر کے اس کے ہر قدم میں اس کی مدد بھی کرتا ہو، دین کی نصرت بھی کرتا ہو، اس کو کہتے ہیں حامل۔ علی دین کا حامی نہیں بنا، دین کا حامل بنا ہے، اور آل علی نے بھی یہی کیا۔ دین پر بوجھ نہیں بنے، دین کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھایا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر دین کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھانے کی بجائے اپنا بوجھ دین پر ڈال دیتے ہیں۔ ہم سب نے یہی کیا ہوا ہے، مجھ سمیت ہم سب نے اپنا بوجھ دین پہ ڈالا ہوا ہے، دین کا بوجھ اٹھا کے اپنے کندھوں نہیں رکھا۔ دین اس لیے نہیں آیا کہ لوگ اپنا بوجھ دین پر ڈال دیں، دین اس لیے آیا ہے کہ لوگ اس دین کو حمل کریں، اس دین کو لیں، اپنے کندھوں پر اس کو لیں، اس ذمہ داری کو اپنے کندھوں پر لیں۔ اگر ہم نے دین کو اپنے کندھوں پر سوار کیا، دین کا بوجھ اگر اپنے کندھوں پر اٹھایا، تب اللہ کا نظام نافذ ہوگا۔ دین پر بوجھ بن کے بیٹھ جائیں گے، نہ دین آگے بڑھے گا نہ ہم آگے بڑھیں گے۔ جب انسان محنت کش انسان جب چلتا ہے تو سامان کو اپنے کندھوں پر رکھتا ہے، نیچے دباتا نہیں ہے۔ جو چیز نیچے دبا دی جاتی ہے اس کو رکھ دیا جاتا ہے، اس کو جامد کر دیا جاتا ہے۔ دین جمود کا نام نہیں ہے، دین تحرک کا نام ہے، دین حرکت کا نام ہے۔ دین کہتا ہے کہ ایک جگہ بیٹھے نہیں رہنا۔ امام علی علیہ السلام مومن کی علامت یہ ہے اس کا ہر دن آنے والے دن سے مختلف ہوتا ہے۔ ایک دن وہ
پہلی سیڑھی کے زینے پر تھا، تو اگلے دن مومن کی یہ علامت نہیں ہے کہ اسی زینے پر موجود ہو، بلکہ مومن وہ ہے جو ہر زینے کو عبور کرتا ہوا اپنے مقصد تک پہنچ جاتا ہے، ہر دن ترقی کر رہا ہے، ہر دن ایک نہ ایک قدم اٹھا رہا ہے۔ توجہ ہے نا آپ سب کی؟ ثواب پڑھیں محمد و آل محمد۔ امیر المومنین اور اہل بیت اپنے شیعوں سے یہی چاہتے ہیں، اے شیعان علی ابن ابی طالب، اے عزاداران سید الشہداء، اس دین کے حامل بنو، اس دین کے حامی نہیں بنو۔ حامیان دین، حامی سے مراد نہیں کرتا ہے، پیرو نہیں ہے، پیچھے نہیں چلتا، صرف اور صرف محبت کرتا ہے، حامی اسے کو کہتے ہیں۔ لیکن حامل اس کو کہتے ہیں جو اہل بیت کے نقش قدم پر قدم رکھتے رکھتے ان کے پیچھے چلتا جا رہا ہے، جس جگہ اہل بیت جا رہے ہیں وہ ساتھ چل رہا ہو۔ اہل بیت میدان جنگ میں گئے ہیں تو یہ میدان جنگ میں جا رہا ہو، اہل بیت میدان علم میں گئے ہیں تو یہ میدان علم میں جا رہا ہو، اہل بیت میدان عبادت میں گئے ہیں تو یہ میدان عبادت میں جا رہا ہو۔ وہ ہے شیعہ۔ اہل بیت میدان عبادت میں ہو، یہ عبادت سے دور ہو، وہ شیعہ نہیں ہے، وہ قطعاً شیعہ نہیں ہے۔ آج ہمارے سٹیجوں کے اوپر دین کی توہین ہوتی ہے، توحید کی توہین ہوتی ہے، شرک بیان کیا جاتا ہے۔ کل آپ کی خدمت میں وہ حدیث پیش کی تھی نا، مولا فرماتے ہیں میرے بارے میں دو نظریے والے رکھنے والے لوگ ہلاک ہیں، محب غال و مبغض قال، ہلاک فی الرجلان محب غال و مبغض قال۔ فرمایا میرے بارے میں دو نظریہ رکھنے والے لوگ ہلاک ہیں، پہلا وہ جو میری شخصیت کے بارے میں غلو کرے، غالی بن جائے، اور دوسرا وہ جو میرے بارے میں دل میں بغض رکھتا ہو۔ کہ دونوں لوگ ناکام ہیں۔ آج ہمارے منبروں پر بیٹھ کر غلو بیان کیا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، علی کو اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ آپ نے سنا یا نہیں سنا؟ مولا علی اس دنیا میں اپنے آپ کو اللہ کروانے کے لیے آئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، العیاذ باللہ۔ یا علی یہ کہنے آئے ہیں، دعائے کمیل پڑھی ہے آپ سب نے؟ دعائے کمیل میں مولا علی گڑ گڑا کے اپنے پروردگار کو پکارے، پروردگار تو ہے میرا رب، تو ہے میرا رازق، تو ہے میرا مالک، تو ہے میرا پالنے والا۔ علی کو اس قدر، علی کو آگے نہ لے جاؤ کہ علی حدیں پار کر جائے۔ علی نے کبھی حدیں پار نہیں کی، ہم لوگ حدیں پار کر جاتے ہیں۔ وہ خبیث، آپ نے اس کا نام سنا ہوگا، جعفر جدوئی، جو مذہب اہل بیت کی توہین ہے، دھبا ہے اس مذہب اہل بیت کے صاف کرتے پر۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ کو جو یہ اللہ نام دیا ہے، یہ علی نے اللہ کو نام دیا ہے، اور علی جو چیز دے دے واپس نہیں لیتا۔ کیا علی اس منبر سے یہ سننا پسند کرتے ہیں؟ کیا علی کی شیعہ کو ایسا ہونا چاہیے؟ علی نے اپنی ساری زندگی لٹا دی، اپنی اولاد قربان کر دی اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، اللہ کی توحید کو بچانے کے لیے، اور یہ حسین کی منبر پہ کھڑے ہو کر، علی کے منبر پہ کھڑے ہو کر توحید کی توہین کرتا ہے، اللہ کی توہین کرتا ہے۔ ایک اور اللہ اس کو غارت کرے، وہ منبر پہ حسین، میں اب بیان کروں گا آپ کے سامنے اس کے پیچھے چال کیا ہے، یہ لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک اور ہے ذاکر سلیم ترابی اس کا نام ہے، اس نے منبر حسین پر کھڑے ہو کر یہ بات کی، اس نے کہا نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ عباس کے دروازے پر آ کر اپنی جھاڑی سے جھاڑو لگاتا ہے۔ کیا اہل بیت ایسے تھے؟ یہ کیا مذہب جعفریہ توحید کا مرکز ہے، شرک کا مرکز نہیں ہے۔ جب ایسے باتیں ہمارے سٹیجوں پر ہوں گی تو لوگ ہمیں کافر تو کہیں گے، اور ہمیں مسلمان کہیں گے۔ مومنین ہوشیار، متوجہ ہو، ایسا شخص جو منبر حسین پر کھڑے ہو کر، منبر علی پر کھڑے ہو کر
دین کی توہین کر رہا ہو، اہل بیت کی توہین کر رہا ہو، اللہ کی توہین کر رہا ہو، اس کو دیکھ کر واہ واہ نہ کیا کرو، کھڑے ہو جایا کرو کہ تم غلط بات کر رہے ہو، اس کو پکڑ کے نیچے اتارو کہ یہ ممبر حسین ہے، یہ فاطمہ کے بیٹے کا ممبر ہے، یہ علی کا ممبر ہے، یہ شرک کا مرکز نہیں ہے۔ اس ممبر سے توحید پھیلے، اس ممبر سے شرک نہ پھیلے۔ فضائل اہل بیت پڑھو، لیکن اس لیے پڑھو تاکہ لوگ اہل بیت کو دیکھ کر رب کو پہچانیں۔ اہل بیت نے کہا ہمیں دیکھو، ہمارے اندر ہماری صفات کو دیکھو تاکہ تمہیں اللہ نظر آئے۔ اللہ نے اپنی صفات کو اہل بیت میں تظاہر کروایا ہے۔ وہ صفات ہر انسان اللہ کی صفات کا مظہر ہے۔ آپ عادل ہو تو آپ کے عدل کو دیکھ کر دیکھا جائے گا کہ اگر یہ عادل ہے تو اس کا خالق کتنا عادل ہوگا۔ علی جیسا عادل، عدل پسند امام، اگر علی اتنا عادل ہے تو علی کا خالق کتنا عادل ہوگا۔ علی جس کی عبادت کرتا ہے وہ معبود کیسا ہوگا۔ علی علم ندونی رکھتا ہے، کائنات کا علم رکھتا ہے، اگر علی کے پاس اتنا علم ہے تو علی کے خالق کے پاس کتنا علم ہوگا۔ علی تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جان کر ہمارے فضائل بیان کرو تاکہ تمہیں ہمارے اندر خدا کی نشانیاں نظر آئیں۔ مولا علی کا فرمان ہے جب میں باہر آتا ہوں کوئی پھول یا پتا دیکھتا ہوں تو مجھے پھول اور پتا بعد میں نظر آتا ہے، اس میں خدا پہلے نظر آتا ہے۔ علی جس چیز کو دیکھتے ہیں اس میں اللہ کی نشانی کو دیکھتے ہیں۔ اہل بیت کا دین توحید کا مرکز ہے، شرک کا مرکز تو نہیں ہے۔ ایک اور بھی غلط فہمی آپ کے ذہنوں سے دور کر دیں۔ اس وقت پاکستان کے اندر جس جگہ آپ چلے جائیں، یہ آپ کا گاؤں ہے چلا زیری، یہاں نہیں، جس گاؤں میں، اسی آپ سرگودا ڈسٹرکٹ میں دیکھ لیں، جس گاؤں میں آپ چلے جائیں وہاں شیعوں کے اندر دو گروہ بن گئے ہیں۔ ایک کہتے ہیں جی یہ عالم پرست ہیں، ایک کہتے ہیں یہ ذاکر پرست ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ عالم پڑھنے آتے ہیں ذاکر والے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، ذاکر آتے ہیں عالم والے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ معیار کس نے بنایا ہے؟ یہ قرآن کا معیار ہے، یہ دین کا معیار ہے۔ اس کی پیروی کرو جو قرآن اور حدیث اہل بیت کی کردار کی بات کرے، ضروری نہیں ہے وہ ذاکر ہو یا مولوی ہو۔ یہ کس نے کہہ دیا؟ یہ تو چند ہے نا جو آٹے میں نمک کے برابر ہیں، جو غلط دین پیش کر رہے ہیں، جو بکے ہوئے ہیں، جو زر خرید ہیں، جو دوسروں کے غلام ہیں، جو مذہب اہل بیت کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ باقیوں سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپس میں ایک دوسرے کی گریبان کو پکڑتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اس کتاب میں وہ حدیث موجود ہے، آپ صلوات پڑھیں، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ بارے دیگر بآواز بلندتر صلوات، بآواز بلندتر صلوات، اللہم صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا بآواز بلندتر صلوات، اللہم صلی اللہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی اللہ، ہمارے شیعہ وہ ہیں جن کے دلوں میں ہماری محبت ہے اور ہماری محبت کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے متعلق محبت رکھتے ہیں، ہماری محبت کی وجہ سے۔ اور ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہمارے دشمن سے بھی نفرت کرتے ہیں اور اس دشمن سے نفرت کرنے کی وجہ سے اس کے حامیوں سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہماری اس محبت کی وجہ سے وہ ہر اس انسان سے محبت کرتے ہیں جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ آپ 7 سمندر پار چلے جائیں، غم میں ہوں، پریشانی میں ہوں، کوئی نہ مل رہا ہو، وہاں
اگر کوئی اہل بیت کا ماننے والا مل جائے دل کو سکون پہنچتا ہے کہ کوئی اپنا مل گیا. یہ دل میں یہ محبت کس نے ڈالی؟ یہ محبت اہل بیت جو ہمارے دل میں ہے، یہ محبت آپس کی محبتیں بھی اہل بیت کی محبت نے ڈالی ہے. ان محبتوں کو ختم نہیں کرو. یہ محبتیں قدرت نے ہمارے دلوں میں ڈال دی ہیں. آپس میں کیوں ایک دوسرے کی گریبان پکڑتے ہو؟ دشمن تمہیں نابود کرنے کی سوچتا ہے اور تم آپس میں لڑتے ہو. چھوڑ دو یہ معیارات. اس کی پیروی کرو جو دین کی بات کرے، جو قرآن کی بات کرے، جو اہل بیت کی بات کرے، جو اہل بیت کی سیرت کی بات کرے. ذاکر مولوی چھوڑ دو. نہ ذاکر کو اپناؤ پوری طور پر، نہ مولوی کو اپناؤ پوری طور پر. اس کی بات مانو جو فرمان سنائے. اگرچہ ذاکر ہو گئے مولوی، ذاکر ہے، اچھا کردار رکھتا ہے، کوئی غلط بات نہیں کرتا، کوئی غیر عقیدے کی بات نہیں کرتا، اس کی مجلس سنو. روایت میں ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محرم کے ایام تھے. امام نے اپنے گھر میں ایک الگ کمرہ بنایا عزا خانے کے لیے، اور ایک شخص کو بلایا جس کی آواز خوبصورت تھی. اس کو کہا تم ممبر پر بیٹھو اور میں نیچے بیٹھتا ہوں. امام جعفر صادق جس کے نام سے آج یہ مذہب مشہور ہے، فقہ جعفریہ، وہ علم کا باپ، وہ باب علم کا بیٹا، وہ کہتا ہے میں نیچے بیٹھتا ہوں، تم میرے جد کے مسائل پڑھو. اور وہ امام کے جد کے مسائل پڑھتا تھا، امام گریا کہتے تھے. اس بندے کو سنو جو دین کی بات کرے. بس کل اللہ ایک معیار، دو معیار نہیں اپناؤ. ہو سکتا ہے مولوی بھی غلط ہو جائے، مولوی معصوم تو نہیں ہے، عالم معصوم تو نہیں ہے. یہ غلط فہمی اپنے اندر سے ختم کرو. ایک دوسرے سے محبت سے پیش آؤ، پیار سے پیش آؤ. دشمن کے سامنے سب متحد ہو جاؤ. دشمن کو موقع نہ دو کہ وہ تمہارے اندر کی دشمنیوں سے فائدہ اٹھائے. وہ تمہیں دیکھ کر خوش ہو کہ یہ تو آپس میں لڑے پڑے ہیں. اگر آپس کی دشمنی رکھتی ہیں تو پھر سپاہ صحابہ جیسے دشمنی کی ضرورت نہیں ہے. پھر ان کو آپ سے دشمنی کی ضرورت نہیں ہے. وہ خوش ہو گیا آپ کو دیکھ کر. پہلے وہ بم دھماکے کر کے ٹارگٹ کلنگ کر کے شیعہ کو مارتے تھے، اب انہوں نے آپ کے اندر لوگ پیدا کر دیے جو آپ کے عقیدوں کو خراب کریں گے. کلیہ سن، جو شخص آپ کے ممبر پر کھڑے ہو غلوف کی حمایت کرے، ایسی تبلیغ کرے جس سے بے نمازی پھیلتا ہو، انسان بے دین بنتا ہو، دین سے رغبت کم کرنے کی باتیں کرتا ہو، اس کی بات قطع نہ سن. جس کی بات سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ یہ دین کو اہمیت نہیں دیتا، جس کا اپنا کردار غلط ہے، اگرچہ وہ مولوی ہو یا عالم ہو، کہ کیوں اپنے آپ کو غلط فہمیوں میں ڈالتے ہو؟ ایک دوسرے کا گریبان کیوں پکڑتے ہو؟ ایک دوسرے کی غیبت کیوں کرتے ہو؟ اہل بیت کی محبت کی وجہ سے اہل بیت نے تم سب دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت رکھتی ہے. اس محبت کو قائم رکھو، اس عزاداری کو قائم رکھو، اس عزاداری میں خلوص پیدا کرو. کیسے خلوص پیدا ہوگا؟ اگر ایک انگوٹھی سونار کی دکان پر موجود ہے، اس کی ایک اور قیمت ہے. توجہ ہے نا؟ سونار کی دکان پر انگوٹھی موجود ہے چاندی کی، اس کے اندر عقیق بھی موجود ہے، اس کی ایک الگ قیمت ہے. اب وہ انگوٹھی میں نے خریدی، میرے ہاتھ میں آئی، اب اس کی کوئی اور قیمت ہے. توجہ ہے؟ اب یہاں سے میں نے اتاری، اپنے استاد کو دے دی، اب اس انگوٹھی کی قیمت اور ہو گئی ہے. میرے استاد نے اتاری، کسی مجتہد کو دے دی، اب اس انگوٹھی کی قیمت اور ہے. مجتہد نے اتاری، اپنے سے بڑے مجتہد کو دے دی، اب اس انگوٹھی کی قیمت اور ہے. اس مجتہد نے اتاری، امام کے ہاتھ میں دے دی، اب اس انگوٹھی کی قیمت اور ہے. مجلس حسین کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے. یہ نہ کہا کرو یہ فلاں کی مجلس ہے، یہ فلاں کی مجلس ہے، یہ حسین کی مجلس ہے. اس کی قیمت کو بڑھاؤ. اپنی مجلس کہو گے تو اس مجلس کی اور قیمت ہے. کسی اس سے بڑے شخص کی مجلس کا کہو گے تو اس کی قیمت اور ہے.
حسین کی مجلس کا ہو گئے تو اس کی قیمت اور ہے. اپنی مجلس میں اس عزاداری میں خلوص پیدا کرو. اپنے چند ایسے اعمال کی وجہ سے اپنی عبادات کو ضائع نہ کرو. یہ عبادت کوئی کم وقت اور اہمیت والی عبادت نہیں ہے, یہ بہت بڑی عبادت ہے. عزاداری حسین, اس کو ریاکاری سے باطل نہ قرار دو, اس کو برباد نہ کر دو. یہ نہ کہو یہ فلاں نے مجلس کروائی ہے, یہ فلاں نے مجلس کروائی ہے. سنی بھی مجلس کروا رہا ہے, ذکر اہل بیت کر رہے ہیں تو جا کے شرکت کر لو, کیونکہ تمہارا تعلق اہل بیت کے ساتھ ہے. جہاں اہل بیت کی بات ہو رہی ہے وہاں پہنچ جاؤ. اور جس محفل میں دین کے خلاف بات ہو رہی ہو, دین کو ختم کرنے کی باتیں ہو رہی ہوں, دین کے ارکان کو مسخ کیا جا رہا ہو, اس محفل میں نہ جاؤ. اس محفل سے بائیکاٹ کرو. لیکن کب ہوگا؟ جب ہم دین خود سمجھیں گے. ہم نے تو یہ سمجھا ہوا کہ مولوی جائے گا مدرسے 10-20 سال پڑھے گا اور ہمیں آگے بتائے گا. ہم نے صرف اپنی زندگی گزاری ہے. دین پڑھنا مولوی کا کام ہے. یہ کس نے کہا ہے دین پڑھنا مولوی کا کام ہے؟ ہر انسان پر واجب ہے کہ وہ علم حاصل کرے. فرمان رسول ہے نا, ہر مرد اور عورت پر اللہ نے علم کے حصول کو واجب قرار دیا ہے. کون سا علم؟ فزکس, کیمسٹری, میتھ, سائنس, انگلش, یہ علم اللہ نے واجب کیے ہیں. اب یہ بات آ گئی علم کی تو ایک نقطہ آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں, ذکر مسائل ختم. آج ہم اپنی اولادوں کو کون سا علم دے رہے ہیں؟ برطانیہ کے بنائے ہوئے نصاب کو ہم زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور امام جعفر صادق کے بنائے ہوئے نصاب کو ترجیح نہیں دیتے. وہ تعلیمی نصاب جو یورپ کے یہودیوں نے بنایا ہے, عیسائی نے بنایا ہے, ہم کوشش کرتے ہیں اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں بھیج دیں جہاں اس کو لوگ انگلش سکھائیں. انگلش سکھانے کے لیے بھیج دیا ہے, قرآن سکھانے کے لیے کبھی مسجد نہیں بھیجا. جعفر صادق کا شیعہ بنانے کے لیے, اس کا فرامین سکھانے کے لیے اس کو کبھی مدرسے کی شکل نہیں دکھلوائی. مدرسوں میں ان کو بھیجتے ہیں جو باقی کاموں سے ناکام ہو جائے. ہمارے مدرسے میں استاد محترم, ہمارے پرنسپل جو ہیں, وہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص اپنے بچے کو لایا, اس نے کہا میں اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کرنا چاہتا ہوں. توجہ ہے نا سب کی؟ آپ دیکھیں کہ لوگ کیسے لوگوں کو کوشش کرتے ہیں کہ ان کو مدرسے بھیجیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کے علم کو حاصل کرنے کے لیے کس ذہنیت کو بھیج رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں اپنے بچے کو آپ کے مدرسے میں داخلہ کروانا چاہتا ہوں. اس والد نے خود بتایا, پہلے یہ میرا بچہ, اس کو میں نے اسکول بھیجا, یہ وہاں پڑھ نہیں سکا, بھاگ گیا وہاں سے. پھر اس کو میں نے اپنے ساتھ کام پہ لگایا, اس نے میرے ساتھ کام بھی نہیں کیا. پھر اسی بچے کو میں نے کپڑوں والی دکان پہ کھڑا کر دیا, اس نے وہاں بھی کام نہیں کیا. پھر اس کو میں نے پنچر کی دکان لگوا کر دی, اس نے وہاں سے بھی چھوڑ دیا اور اس دکان کو بھی ترک کر گیا, وہاں سے بھاگ گیا. جب یہ ہر کام سے ناکام ہو گیا, اب میں نے اس کو سمجھا کہ اب یہ مدرسے کے لائق ہے. جو زندگی کا ایک جز زندگی کے میدان میں پنچر نہیں لگا سکتا, وہ لوگوں کو ہدایت کیا کرے گا؟ اپنے ان بچوں کو دین اہل بیت سیکھنے کے لیے بھیجو جن کے ذہن باقیوں سے عالی ہو, جو ذہین ہو اس کو راہ خدا میں بھیجو. جو کند ذہن ہے اس کو بھیجو گے تو دین کا حال نہیں ہوگا جو آج ہوا ہے. نیم حکیم خطرہ جان, نیم ملا خطرہ ایمان. ہماری یہ معیارات, یہ غلط معیارات, ان معیارات کو بدلیں. دین کو اہمیت دیں. اس سے پتہ چلتا ہے کتنی اہمیت دی ہے. جعفر صادق کا نام لینے والے, علی کا نام لینے والے, حسین کا نام لینے والے, اہل بیت کا نام لینے والے, اہل بیت کی میراث کو کتنا اہمیت دیتے ہیں. اپنے بچوں کو تو کوشش کرتے ہو کہ انگلش آنی چاہیے, انگلش فر بولے, ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, پائلٹ بنے, فوجی بنے. یہ نہیں کہا کہ اچھا مومن بنے. اہل بیت نے یہ قربانیاں کس کے لیے دی ہیں؟ سمجھیں خدا را اس چیزوں کو سمجھیں.
یہ مجلس حسین، میں بار بار پچھلی 3-4 مجالس میں یہ بات ذکر کر رہا ہوں، یہ مجلس حسین لوگوں کو دیندار بناتی ہے، لوگوں کو بے دین نہیں بناتی۔ مجلس حسین سے ایسا پیغام لے کر جاؤ کہ زندگی بدل جائے، زندگی تبدیل ہو جائے۔ یہ دین، یہ اہل بیت کا مذہب آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا۔ روایت میں ہے امام حسن علیہ السلام کو جب زہر دیا گیا، امام حسین کو جب امام حسن نے بلایا کہ بھیا تشریف لائیے، امام حسین آ کر کیا دیکھتے ہیں کہ بستر کے نیچے ایک تشت پڑا ہے۔ جب تشت نکالا تو اس میں حسن کے جگر کے ٹکڑے موجود۔ یہ دین ایسے نہیں بچا۔ اس دین کو بچانے کے لیے اہل بیت نے بہت قربانیاں دی ہیں، بہت قربانیاں دی ہیں سردار۔ وہ اہل بیت، وہ زہرا جس کی زینب کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی، وہ زینب اس دین کو بچانے کے لیے کوفہ و شام کے بازار میں چلی۔ یہ دین آسانی سے نہیں بچا۔ امام زمانہ فرماتے ہیں زیارت الہیہ میں، میرا سلام ہو اس شہید پر جس کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف ہو گئیں اور بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف ہو گئیں۔ امام فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس میرے جد شہید پر جس کے سوکھے ہوئے ہونٹ کٹے ہوئے ہونٹ تھے۔ میرا سلام ہو اس شہید پر شمر جالس علی صدر، شمر سینے پہ بیٹھ کر اس کی داڑھی سے بے حرمتی کر رہا تھا۔ میرا سلام ہو اس شہید پر جس کو پس گردن 13 ضربوں سے شہید کر دیا تھا۔ یہ دین آسانی سے نہیں بچا سکتا۔ شب عاشور جب امام حسین نے اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا، ایک خیمے میں سب کو جمع کیا اور چراغ بجھا دیا، کہا تم وہ وفادار ساتھی ہو جو نہ محمد کو ملے، نہ علی کو ملے، نہ میرے بھیا حسن کو ملے، نہ قیامت تک آنے والی کسی اور قوم کو ملیں گے۔ تم نے وفاداری کا حق ادا کر دیا، میں نے چراغ بجھا دیا، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ تمہارا امتحان پورا ہو گیا، اے میرے وفاداروں، میرے اصحاب، میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں۔ اگر اپنی جان بچانی ہے تو آج رات مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ، کیونکہ کل جب عصر عاشور ہوگی مجھ حسین کو شہید کر دیا جائے گا۔ جب یہ بات حضرت حبیب ابن مظاہر نے سنی نا، رو کر کہنے لگے مولا یہ تو ایک جان ہے، اللہ 1000 جانیں بھی دے تو آپ کی جان پر قربان کر۔ فرمایا مولا صرف جان نہیں، میرے جسم کے ٹکڑے کیے جائیں اور ان ٹکڑوں کو جوڑ کر پھر زندہ کیا جائے، پھر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے اور یہی عمل میرے ساتھ بارہا کیا جائے، تب بھی آپ کی راہ پر مرنے کو، قربان ہونے کو ترجیح دیتا۔ اب امام نے کہا مرحبا مرحبا، نہ تم جیسے وفادار کسی کو ملے ہیں نہ ملیں گے۔ اب امام نے ہر صحابی کو اس کا مقام بتانا شروع کیا کہ علی اکبر تم اس مقام پر شہید ہوگے، حبیب ابن مظاہر تم اس مقام پر شہید ہوگے، عباس تمہارے اس مقام پر بازو کٹیں گے، علی اصغر کو اس جگہ شہید کیا جائے گا۔ جب سب کو اپنی اپنی جگہ بتا دی نا، خیمے کے کونے سے ایک 13 سالہ جوان کی آواز آئی، اے مولا و آقا کیا آپ میری شہادت کا مقام نہیں بتائیں گے؟ کیا مجھے یتیم سمجھ کر ترس کھا کر میری شہادت کا مقام نہیں بتایا؟ جب آواز سنی نا امام حسین نے کہا قاسم تم ہو، میرے بھیا حسن کی نشانی تم ہو، تم شہادت کو کیوں طلب کرتے ہو؟ شہادت کو کیا سمجھتے ہو؟ کہا اہلا من الاصل، شہادت کو شہر سے بھی زیادہ شہید سمجھتا ہوں۔ مولا نے بتایا اے قاسم
تمہاری شہادت کا مقام بھی یہ ہوگا۔ جب عصر عاشور حضرت عباس نے امیر قاسم کو تیار کیا، اتنا چھوٹا ہے، نحیف ہے قاسم، کہ جو چیز حمایل کرتے ہیں قاسم کا جسم چھوٹا نظر آتا ہے۔ جنگ میں جب جنگجو جاتا ہے تو سر پر ایک خود رکھا جاتا ہے۔ جب حضرت عباس نے امیر قاسم کے سر پر خود رکھا تو خود بہت بڑا تھا، سر بہت چھوٹا تھا۔ عباس نے سر پر امامہ باندھا، پھر سر پر خود رکھا۔ اب حضرت قاسم کو میدان کربلا میں روانہ کیا۔ عزادارو تاریخ کے جملے ہیں، جب تک قاسم گھوڑے پر تھا قاسم قاسم تھا، لیکن جب گھوڑے سے نیچے آیا اب قاسم نہیں رہا، اب تقسیم ہو گیا۔ امام حسین لاشے پر پہنچے، لاشے پر پہنچ کر جب دیکھتے ہیں کہ ہاتھ کہیں پڑا ہے، سر کہیں پڑا ہے، پسلیاں کہیں پڑی ہیں، پاؤں کہیں پڑے ہیں، ایک گٹھڑی بچھائی حسین نے اور ان تمام اعضاء کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ اکٹھا کر جب خیمے میں گئے نا، اب بلایا ام فرما کو بلاؤ۔ حضرت زینب گئی خیمے میں، دیکھا ام فرما موجود نہیں ہے۔ ساتھ والے خیمے میں دیکھا، وہاں بھی موجود نہیں ہے۔ ایک بی بی نے کہا میں نے دیکھا ہے ام فرما خیمے کے پیچھے سجدہ کر رہی ہے۔ حضرت زینب جب پہنچی تو ام فرما سجدے میں کہہ رہی تھی شکرن شکرا حقن حقا، اے پروردگار تو نے حسن کی قربانی کو قبول کر لیا، اے پروردگار تو نے ام فرما کی قربانی کو قبول کر لیا۔ بلایا گیا ام فرما کو۔ ام فرما نے کہا مولا و آقا حسین، میں صرف آپ سے یہ چاہتی ہوں کہ مجھے قاسم کا لاشا نہیں چاہیے، مجھے قاسم کا صرف وہ جوڑا چاہیے جو قاسم کو میں نے پہنا کر بھیجا تھا۔ عزادارو سوال ہے، جس جسم کے اتنے ٹکڑے ہو گئے ہوں اس کرتے اور قمیض کی کیا حالت ہوئی ہوگی؟ امام حسین نے جا کر اس قمیض کے ٹکڑوں کو جمع کیا، جا کر بی بی ام فروا کے حوالے کیا۔ جب یہ قافلہ، اسیروں کا قافلہ شام اور کوفہ سے ہوتا ہوا مدینے پہنچا، بی بی ام فروا امام حسن کی قبر پر پہنچی ہیں۔ پہنچ کر وہ ٹکڑے نکال کر قبر پر پھیلا دیے اور کہا اے حسن، تیری اولاد نے تجھ سے وفا کر دی، تیرے